الله أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم قال لاحقني عباية بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله سمعت أبا عبس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی کے اندر مسجدوں کی طرف پیدل چل کر آنے والوں کے متعلق ایک روایت بیان کی ہے۔ اس روایت کا ایک حصہ سنن نسائی میں ہے اور ایک صحیح بخاری میں۔ سنن نسائی کے اندر یہ ہے کہ ایک راوی ہے، محدث ہیں یزید بن ابی مریم، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک جمعہ کے لیے پیدل چل کے جا رہا تھا کہ مجھے عبایہ بن رافع رحمہ اللہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزید ابشر، خوش ہو جا، فإن خطاک هذه فی سبیل اللہ، تیرے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہے، تو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور کہا کہ میں نے صحابی رسول ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ابو عبس کا نام ہے عبد الرحمن بن جبر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوئے، جس کے قدموں پر اللہ کی راہ میں غبار آیا، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ، وہ بندہ جہنم کی آگ پر حرام ہے، یعنی وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا جس کے پاؤں پر اللہ کی راہ میں غبار آتا ہے۔ اور اب کوئی بھائی بتائے گا کہ کون مسجد کی طرف جا رہا تھا اور کون ملا، کس کی حدیث بیان کی؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا۔ کون مسجد کی طرف جا رہا تھا، کون ملا اور کس صحابی کی حدیث بیان کی؟ اتنی توجہ سے آپ بیٹھتے ہو۔ پاکستان کی کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام ابھی آپ سے سن لے آ جائیں گے، ہاکی کھیلنے والوں کے نام آ جائیں گے۔ یزید بن ابی مریم جا رہے تھے، ملنے والے عبایہ بن رافع تھے، اور جس صحابی کی حدیث بیان کی وہ ابو عبس تھے، نام ان کا عبد الرحمن بن جبر ہے۔ اب بخاری کے اندر کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ عبایہ بن رافع رحمہ اللہ مسجد میں جا رہے ہیں جمعے کے دن پیدل، تو پیچھے سے ملے ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبایہ، تو مسجد کی طرف پیدل چل کے جا رہا ہے، جمعے کے لیے جا رہا ہے، خوش ہو جا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے وہ جہنم پہ حرام ہو جاتا ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو جو مسجد کی طرف پیدل چل کے آتے ہیں، ان کا مسجد کی طرف آنا چاہے نماز پڑھنے کے لیے ہو، چاہے علم حاصل کرنے کے لیے ہو، جس مقصد کے لیے بھی وہ مسجد مدرسے میں آتے ہیں، ان کا یہ چلنا ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو جو طلبہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب صبح گھر سے آئیں تو دل کی خوشی سے آیا کریں اور چھٹیاں کم کریں،
جب چھٹیاں کم کریں گے تو ہمارے قدموں کا چلنا زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہمارے قدموں پر غبار آئے گا، اور ہمارے لیے زیادہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، جنت ہمارے لیے واجب ہوتی چلی جائے گی۔ تو جس قدر ہم چھٹیاں زیادہ کریں گے، رخصتیں زیادہ لیں گے، اسی قدر پھر ہمارے قدموں کا غبار بھی کم ہوگا۔ ہاں جی نعمان کھڑے ہو جاؤ۔ ابو ابس کا نام کیا ہے؟ پکی بات ہے۔ انہوں نے کس کو حدیث بیان کی تھی؟ انہوں نے کس کو بیان کی تھی؟ ابن یزید کو نہیں، یزید بن ابی مریم۔ ماشاءاللہ 2-3 نام انہوں نے یاد کر لی، یزید آپ بھی یاد کر لیں بھائی۔ ابو ابس ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی ابایا بن رافع کو، اور انہوں نے حدیث بیان کی یزید بن ابی مریم کو۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف پیدل چل کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔